دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص الدیان ونبر قلوبنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دودھا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق حاضرین محفل، منتظمین اور جامع مسجد کے امام و خطیب، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفار جلالی صاحب، دیگر احباب جو بڑے ذوق اور شوق سے ہر سال 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو، سب کی شرکت کو، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف کی قبولیت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ اور آقا علیہ السلام کی کے ساتھ محبت کا اظہار یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ یہ ویسے کام نہیں ہو جاتے، ہر بندہ بڑا مصروف ہے، ویسے نہیں کوئی بندہ بستر کو چھوڑ کے آ جاتا، کوئی کھچ ہوتی ہے، کوئی تان ہوتی ہے، کچھ سوز ہوتے ہیں، وہ بندے کو پھر لے آتے ہیں، وہ کھینچ لاتے ہیں۔ بڑی مہنگائی ہے لیکن پھر بھی لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ
یہ چٹیاں لگانے والے بڑے لین لاٹ ہوتے ہیں، یہ جناب لنگر کا اہتمام کرنے والوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں، بڑی مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ خرچہ کرتے ہیں۔ وہ ویسے نہیں یہ خرچے ہوتے، یہ کو محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بندہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہر چیز اپنے نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بیٹھا ہے تو اس کے دل میں محبت ہے تو بیٹھا ہے، ویسے نہیں بیٹھا۔ سارے ان کے بلائے بیٹھے ہیں، سب ان کے بلائے بیٹھے ہیں، محبت کے بغیر کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اور یاد رکھیے ہر ایک کو اللہ اپنے نبی کی محبت دیتا بھی ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ صاف اور ستھرے وہ دل ہوتے ہیں، صاف ستھرے وہ دماغ ہوتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ محبت مصطفیٰ کا نور چمکاتا ہے۔ میں موضوع کی طرف ہی رہوں گا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کی آنے پر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں دودھ ہے نا، یہ 100-150 روپے کلو ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کہے میں 1000 روپے کلو مجھے دودھ دے دو، آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلو یہ بڑی بات ہے، اور وہ لیٹرین سے لوٹا لے کے آ جائے کہ اس میں ڈال دو، آپ ڈال دیں گے؟ آپ نہیں ڈالیں گے۔ گندا برتن لے کے آ جائے، آپ نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ وہ کہے گا میں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، آپ کہیں گے نہیں بھائی بات 1000 کی نہیں ہے، یہ رب کا نور ہے، یہ گندے برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو محبت مصطفیٰ کی کوئی چھوٹی اہمیت ہے، یہ بھی عام سینوں میں نہیں ہوتا، یہ بھی اہل سنت کے سینوں میں چمکایا جاتا۔ ہر ایک کو نہیں اللہ محبت دیتا، بالکل صحیح، ہر ایک کو دینی ہوتی تو آپ جہنم میں نہ جاتا۔ یہاں سینے منتخب کیے جاتے ہیں، پھر ابو لہب جیسے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، اور نسل در نسل حبشہ کے غلام بلال حبشی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ جم کے بیٹھے، جن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ بھی ہو رہی ہے۔ کیونکہ مجھے میرا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، تو اس موضوع کو سماعت فرمانے سے پہلے توجہ کے ساتھ آپ کی یہی توجہ ہوگی کہ آپ اس موضوع کی ایک ایک جز پر توجہ سے سماعت رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، بڑا اہم ہے، اور یہ موضوع میں آپ کو کچھ چیزیں توجہ سے سننے کے ساتھ سمجھ آئیں گی۔ یعنی اس میں عموماً ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ بہت زیادہ سبحان اللہ کہیں، اس میں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اہم کتنا ہے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس عقیدے میں تو ذرا سی بھی لچک آ جائے تو بندے کے دونوں جہان برباد ہو جاتے۔ پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اب قیامت تک یا قیامت کے بعد تک کوئی نہ نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن ابھی عقیدہ ختم نبوت مکمل نہیں ہوا۔ صرف یہ رکھنا، صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، صرف اس کے ساتھ ہی عقیدہ ختم نبوت مکمل نہیں ہوگا۔ میں انشاءاللہ چلوں گا دلیل سے سمجھا کے بات کو چلانے کی کوشش کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ تو رکھتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن وہ قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو، منکرین ختم نبوت کو وہ کافر نہیں سمجھتا،
تو اس کا عقیدہ ختم نبوت بھی کامل نہیں، بلکہ وہ خود اسلام سے نکل گیا، بلکہ وہ میں انشاءاللہ اس پر اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ بیان کروں گا، لیکن میں ذرا بیس تو بنا دوں گا۔ صرف حضور کو آخری نبی ماننے سے عقیدہ ختم نبوت مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے یا کوئی مدعی نبوت جس نے کہا نعوذ باللہ میں نبی ہوں، حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ ہی نہیں سکتا، محال ہے، جس طرح کوئی دوسرا خدا نہیں نہ ہو سکتا اسی طرح اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کسی اور کو نبی مانے یا اس نبی ماننے والے کو جس نے کسی اور کو نبی مانا اس کو کوئی مسلمان مانتی پھر بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب بڑی بڑی پوسٹوں کو بیٹھا ہوگا یا جس کو علم دین کی سمجھ نہیں، وہ یہ تو کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، لیکن کہتا ہے کہ مرزائیوں کے پاس بھی تو دلیل ہے، تو یہ کہنے سے ہی بندہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب سنیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں اس عقیدے کے اوپر یہ جو میں نے بات کہی، اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاسد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المبین فی ختم النبیین کے اندر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے جی؟ بڑی توجہ والا یہ موضوع ہے، بڑی توجہ والا، ہاں جی، جس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر جب سے اب تک کوئی یہ کہے کہ کوئی نیا نبی آ گیا، کافر ہو جائے گا، آ سکتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ احتمال شرعی ہے، احتمال شرعی ہے کہ شاید کوئی نبی آ جائے، کافر ہو جائے گا۔ احتمال شرعی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیج دے، یہ کہنے سے بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، اور کہ احتمال وقوعی، احتمال امکانی، اگرچہ وہ کہے کہ کسی آسمان میں یا کسی اور زمین میں یا کسی اور علاقہ میں یا انسانوں کی یہ جو قسم ہے، دو پاؤں ہیں، دو ہاتھ ہیں، انسانوں کی کوئی ایسی قسم ہو جہاں انسانوں کے تین ٹانگیں ہوں، شاید کسی علاقہ میں، اس جہان میں یا کسی اور جہان میں، انسانوں کی کسی اور نو میں اگر تو کہے کہ نبی آ سکتا ہے، پھر بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ امکانی، عارضی، ضمنی، بروزی، مجازی، تھوڑی دیر کے لیے احتمال ہے، شرعی احتمال ہے، امکان وقوعی ہے، ان سب کا بھی اگر کسی نے ذرا سا بھی نظریہ رکھا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ میں نے بھی اس سے آگے چلنا ہے، اساسیت اس سے آگے ہے، اس سے بھی آگے اساسیت ہے۔ آپ کی توجہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حتیٰ کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ احتمال ہے کہ حضور کے بعد تو نبی آ سکتا ہے، اس کہنے والے کو اگر کسی نے کافر نہ سمجھا تو وہ بھی یقیناً قطعاً اجماعاً ضرورتاً وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے، وہ بندہ بھی دار اسلام سے، اس کے عقیدے کا درجہ نہیں ہے، میں وہ بات میں بتاؤں گا۔ اب سنیے فتاویٰ یتیمیۃ الدہریہ اور دیگر فتاویٰ جات کے حوالہ سے امام احمد رضا خان فاسد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، میں اس کی اپنی حساسیت بتا رہا ہوں، ابھی اس عقیدے کی حساسیت، ابھی اس کی اہمیت وہ علیحدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء لیس بمسلم من
لِأَنَّهُ مِنْ ضروریات. توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ. آپ فرماتے ہیں مفہوم ہے اس مطلع کا کہ اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، یعنی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کیا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ حضور آخری نبی ہے، تو وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ نہیں سب مسلمی کو مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. پھر توجہ ہے جی، یہ جب سے پڑھا تو میں اس وقت کا بڑا حیران. یہ بات تو ہر بندے تک پہنچنی چاہیے، اگرچہ عموماً ہر مسلمان کو پتا حضور آخری نبی ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی کو پتا ہی نہ ہو. تو جس کو پتا نہیں، جس کو پتا نہیں، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اسے رکھ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور آخری نبی ہے. لیس بمسلم لأنه من ضروریات. حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہوا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی علم نہ ہو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو سمجھا کے چلتا ہوں. مثلا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے. اسے یہ پتا ہی نہیں اللہ ایک ہے، وہ بندہ مسلمان ہوا نہیں. بلا تشریح و تمثیل کسی طرح وہ بندہ کلمہ پڑھے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ حضور آخری نبی، وہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا. یہ اتنا اہم میٹر ہے. بلکہ آئیے ابھی میں اس کی حساسیت بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے جی. 2 حساسیتیں بیان کی. تیسری حساسیت، تیسری حساسیت اس سے بھی اوپر، اس سے بھی آگے. لیکن توجہ ہے نا، جو سبحان اللہ کہہ دیجیے. مشکل موضوع میں نے شروع کیا، لیکن آپ کی توجہ سے آسان ہوگا. آپ دسکہ گرانے والے ہیں، دسکہ والوں کے لیے مشکل موضوع کوئی بھی نہیں ہوتی. آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے عقیدے پر اگرچہ کثیر آیات موجود ہیں، قرآن پاک کی کتنی آیات موجود ہے حضور آخری نبی ہے، کثیر حدیثیں موجود ہیں کہ حضور آخری نبی ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دلائل باہر و ظاہر، متظاہر اور متواتر اور متکاثر اور متواتر اور متواتر دلائل ختم نبوت میں موجود ہیں. میں آگے جو بات کہنے لگا ہوں سنیے توجہ سے. لیکن اگر یہ دلائل نہ بھی ہوں، یہ دلائل یعنی کہ قرآن پاک میں آیت ختم نبوت ہیں، لیکن یہ آیت ختم نبوت نہ بھی ہو، پھر بھی حضور آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ قرآن پاک میں آیت نہیں، اگرچہ ہے لیکن اگر کہے ہے نہیں، لہذا حضرت فرماتے ہیں نہ بھی ہوتی پھر بھی محمد عربی کو اللہ نے خاتم النبیین نہیں بنایا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے جی. ماشاءاللہ انشاءاللہ. اگرچہ میں ان کو انشاءاللہ مثال سے بھی سمجھاؤں گا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ پہلے ہی سمجھ کے، آپ پہلے سمجھ کے حدیثیں موجود ہیں، لیکن حدیثیں نہ بھی ہوتی، آیات نہ بھی ہوتی، پھر بھی اللہ نے آمنہ بلال کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا. بے شک بے شک. پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے دلیل نہیں ملی دار اسلام سے خارج،
دار اسلام سے دلائل میں مسالات پہ کروں گا. آپ نے فرمایا امام ابن حجر مکی نے اعلام بقواتین اسلام کے اندر دیگر بزرگوں کے فتاوی جات لکھے کہ جب بندے کو یہ پتہ ہے کہ بندہ جان لے کہ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، ضروریات سواء فیہ کان فیہ نص او لا فَإِن جَعَلَهُ فَيَكُونُ كُفْرًا. یعنی کو جو چیز ضروریات دین سے ہوتی ہے نا، ضروریات دین سے، ضروریات دین کہتے ہیں کہ جس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں بنا سکتا. مطلب اللہ ایک ہے ضروریات دین سے، یہ ضروریات دین سے. تو جو ضروریات دین سے ہیں چیزیں، جو عقائد ضروریات دین سے ہیں کہ ان کے بغیر دین ہوتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دین کی وہ ضرورت ہے، اس کے بغیر دین ہی نہیں. وہ ضروریات دین ان کے بارے میں کوئی نص ہو یا نص نہ ہو، یعنی کہ قرآن و حدیث کی دلیل ہو یا نہ ہو، وہ ماننا ضروری ہے. اگر کسی نے انکار کر دیا وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے. اس کی مثال، اس کی اللہ ایک ہے، سب بولے اللہ سب بولے اللہ ایک ہے نا. تو کیا قلوب اللہ آت والی آیت نہ آتی تو کیا پھر اللہ ایک نہیں تھا؟ آگے کی سمجھ، یعنی کہ سورہ اخلاص نہ آتی یا اللہ کے نبی آگے نہ بتاتے یا آیات قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے تو کیا پھر اللہ ایک نہیں تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی اللہ ایک ہی ہے. اور کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے گا وہ کافر بلا تشبیہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد عربی کو بھی خاتم النبیین بنا کے بچا ہے. وہ آیت ہے لیکن نہ بھی ہوتی پھر بھی آخری نبی ہے. کوئی نہیں مانے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے. آگے سمجھیں، یہ اس کی حساسیت. دو چیزیں بیان کی میں نے، ایک تو عقیدہ ختم نبوت، دوسری اس کی حساسیت اور اب اس کی اہمیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی اہمیت. نمازیں کتنی ہیں؟ نمازیں کتنی ہیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اگر کوئی عالم دین، مفتی یا ساری دنیا کے عالم اکٹھے ہو کے کہیں کہ نہیں نمازیں اب 4 ہیں، مان لیں گے؟ نہیں. 6 ہیں، مانیں گے؟ اگر آپ مدرسے میں بھی نہیں پڑھے، آپ عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، اور علماء کے سامنے ڈٹ گئے. کیوں ڈٹ گئے؟ کیوں ڈٹے؟ نمازیں 5 ہیں، آپ ڈٹ گئے. مولوی نے بتایا تھا آپ کو نمازیں 5 ہیں، لیکن آج وہ مولوی کہہ رہا 4 تو نہیں مان رہے، 6 کہہ رہے نہیں مان رہے. سارے علماء اکٹھے ہو کے بھی کہیں بالفرض آپ مانیں گے؟ اس چیز نے آپ کو مولوی کے سامنے بھی کھڑا کر دیا کہ ڈٹ گئے آپ. نہ آپ مدرسے میں پڑھے، نہ آپ کو کوئی ترجمہ صحیح آتا، نہ آپ کوئی شیخ الحدیث، نہ آپ عالم، نہ آپ قاضی، نہ آپ مدرسے میں پڑھے، نہ آپ کو گرامر آتی ہے. کیوں ڈٹ گئے؟ تو سنیے، کس چیز نے آپ کو اس چیز پر قائم رکھا ہے کہ نمازیں 5 ہیں؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے. اب کوئی نہ نبی آ سکتا ہے، نہ نمازیں 4 ہو سکتی ہے، نہ نمازیں 6 ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اگر مسلمان کو نمازیں 5 کے اوپر کھڑا کسی نے کیا کہ نمازیں 5 ہے، اس عقیدے پر ڈٹا ہوا ہے، وہ چاہے وہ پڑھے نہ پڑھے علیحدہ میٹر ہے، پڑھے نہ پڑھے علیحدہ میٹر ہے، لیکن وہ عقیدہ 5 نمازوں کے عقیدے پر قائم ہے. تو یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی. نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ نمازہ کٹ سکتی ہے، نہ نمازہ بڑھ سکتی ہے. اسی طرح روزے کتنے ہیں جی؟
رمضان کے 1 مہینے کے روزے نا جی، کوئی کہے 2 مہینے کے مانیں گے، کوئی کہے کہ چلو 10 دن کے مانیں گے، نہیں مانیں گے. اسی طرح حج کے مہینے میں کوئی کہے کہ نہیں اب آپ جو ہے ربیع الاول میں حج کر لیں، مان لیں گے. آپ ایسے کر کے حج کر لیں، مان لیں گے. زکوٰۃ بھئی اتنی زکوٰۃ ہے اتنے پیسوں میں، آپ کو بندہ کوئی اور نصاب بتا دے، مان لیں گے آپ لوگ؟ یار کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے؟ نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈٹ گئے تو وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہے. اب میرے آقا آخری نبی ہے، کوئی نبی آ نہیں سکتا. اب شریعت اسلام جو ہے وہ تبدیل نہیں اب تبدیل ہو سکتی کہ اس کی اہمیت اگر خدا نہ کرے اور ایسا ہونا بھی نہیں. جس طریقے سے کچھ لوگوں نے قادیانیت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اس عقیدے میں ذرا سی بھی لچک آ جائے ہماری نمازیں مشکوک، ہمارے روزے مشکوک، ہماری زکاتیں مشکوک. کہ کیا پتا اب کیونکہ نبی آتا ہے تو وہ شرارت تبدیلی کر سکتا ہے، تو کیا پتا نمازیں 6 کی بجائے 7 ہو گئی، 3 ہو گئی ہو. کیا پتا رمضان کے روزے اب رمضان میں نہ رہے ہو، شوال میں چلے گئے ہو، 30 کی بجائے 2 مہینے کے ہو گئے ہو. ہم نکاح کر رہے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہی نہ رہا ہو. کیا پتا زکات کا نصاب چینج ہو گیا ہو. یہ سب چیزیں مشکوک ہو جائیں اگر عقیدہ ختم نبوت میں ذرا سی بھی لچک آ جائے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر بالکل سٹک قائم ہیں تو یہ محمد عربی کے عقیدہ ختم نبوت. توجہ ہے جی. اب اس عقیدے پر چوتھی بات، اس عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ ہر چیز کو قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بدلا. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بدلا. مثلا میں چلتا ہوں، قانون یہ ہے کہ نسل وہ بیٹے سے چلتی ہے کہ بیٹی سے؟ بیٹے سے. سب بولے اللہ بلاد کی برکت سے جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ بیٹے دے. آمین. بیٹے سے چلتی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بیٹے دیے. اب 2 چیزیں تھیں. اگر وہ بیٹے جوان ہوتے انہیں نبوت نہ ملتی تو اعتراض یہ ہونا تھا کہ رب کے محبوب ہیں لیکن کیسے محبوب ہے کہ ابراہیم کے بیٹوں کو بھی نبوت ملے، حضرت یعقوب کے بیٹے کو بھی نبوت ملے، حضرت داؤد کے بیٹے کو بھی نبوت ملے، اور محمد جو رب کے محبوب ہے اس کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی. تو اعتراض شان پہ آتا تھا. اور اگر نبی بناتے تو ختم نبوت ختم ہو جانا تھا عقیدہ. توجہ ہے جی. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اپنے نبی کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا. نہ یہ جوان ہو نہ اعتراض کرے. اچھا جی وہ تو بلا لیے، اب نسل کیسے چلنی ہے؟ اب نسل بھی تو چلانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تبدیل کر دیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تو سب کی نسلیں بیٹوں سے چلے گی، لیکن محمد عربی کی نسل جناب فاطمہ سبحان اللہ. اس عقیدے کو مضبوط فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کو تبدیل فرمایا، ضابطے کو تبدیل کیا کہ اگر بیٹوں سے چلائیں گے تو بیٹے بڑے ہوں گے، نبوت نہیں ملے گی تو تراس، نبوت ملے گی تو ختم نبوت ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان پر بھی اعتراض نہیں آنے دیا، اپنے نبی کی ختم نبوت کو بھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس مسئلے کے اوپر تو اپنے قانون تبدیل کر لچک کی اس مسئلے.
اس موضوع پہ کتنی ہی باتیں ہیں، لیکن آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو کسی علاقے کا نبی بنا کے بھیجا. مثلا ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں حضرت شعیب نبی ہیں، دوسرے علاقے میں حضرت موسیٰ نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہیں. حضرت سلیمان کے ساتھ 1000 سے زائد اللہ کے نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک علاقے میں حضرت ابراہیم نبی ہیں اور دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں. یعنی کہ علیحدہ حدود تھی، علیحدہ ان کی نبوت کے چرچے تھے. لیکن جب آئی باری آمنہ کے نام کی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ لوگوں کو فرما دو اللہ نے مجھے کل انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا. چاہے کوئی شرق میں رہے، کوئی غرب میں رہے، کوئی جنوب میں رہے، کوئی شمال میں رہے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی جہاں بھی رہے، تحت الثرى میں ہو یا ہواؤں میں ہو یا سماجوں میں ہو، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی و رسول. میں آپ کو کافیوں کو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرُجْ قَوْمَكَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیں، اپنی قوم کو. لیکن جب آئی نا محبوب کی باری فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات. فرمایا محبوبہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے کل انسانیت کو اندھیروں سے نکال دے نور کی طرف. سبحان اللہ. پھر سوال ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور صرف انسانوں کے لیے نبی ہے، لتخرج الناس لوگوں کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انسان قل یا ایھا الناس. ہر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے بھئی قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں ان کے نبی ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ کے نبی صرف انسانوں کے نبی ہیں مولوی صاحب؟ تو آپ تو کہتے ہیں کل مخلوق کے نبی ہیں. میں نے کہا قرآن اور جگہ سے بھی پڑھ. اللہ پتہ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محبوبہ ہم نے کل عالمین کے لیے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مطلب یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی غلمان ہو، کوئی خدم ہو، کوئی چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، عرش ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، شجر ہو، حجر ہو، بحری مخلوق ہو، بری مخلوق ہو، زمین پہ ہو، تحت الثرى میں ہو، جہاں بھی کوئی رہتا ہے جس کا نام مخلوق ہے نا، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے. سبحان اللہ. یہ خاتم النبیین کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. اور اس ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، اے نوجوانوں آپ بھول کیوں جاتے ہو؟ اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اگر پیرا دیا ہے تو اہل سنت کے بزرگوں نے ڈالا. الحمدللہ. اگر ڈیٹیل سے چلوں گا تو بڑا ٹائم لگے گا. پیر میرا نشان تاجدار گولڈا شریف. سبحان اللہ. یار بڑے ادب سے عرض ہے ان لوگوں کو جو آج پھنڈ کھا کے سارا ختم نبوت کے نام پر جو کہتے ہیں ہم سب چیز ہیں. صرف اتنی عرض ہے کہ جب پیر میرا نشان رحمت اللہ علیہ، پیر سید جماعت کا نشان رحمت اللہ علیہ اس مرزے کانے کا مقابلہ کر رہے تھے، کتابوں کا جواب کتابوں سے دے رہے تھے، مناظرے کا جواب مناظروں سے دے رہے تھے، تحریر کا جواب تحریر سے دے رہے تھے، تقریر کا جواب تقریر سے دے رہے تھے، اور مبالغے کا جواب مبالغے سے دے رہے تھے. سبحان اللہ. یہ کدھر تھی؟ سبحان اللہ. یہ کدھر تھی؟ دوسرے لوگ کدھر تھے؟ بتائیں تو صحیح نا کہ کدھر تھے؟ آج میلاد کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ہمارا بھی سوال ہے تم کدھر تھے جب مرزے نے یہ کہا تھا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو کہ قرآن کی تفسیر میرے علی شاہ صاحب آپ بھی لکھیں اور میں بھی لکھوں گا،
اور مرزا نے کہا نہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب نہ میرے پاس کوئی اور کتاب ہوگی، نہ میرے پاس کو بندہ نہ تمہارے پاس کو بندہ، ورق ہوگا پینسل ہوگی، میں بھی تفسیر لکھوں گا زبانی، تم بھی تفسیر لکھنا۔ مرزا کہنے لگا میری تفسیر بتائے گی کہ نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں ہے کہ 2 نمبر بندہ کو جو بات ہوتی کرتا وہ بڑی بات کرتا ہے۔ تو تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا او مرزا تو نے چھوٹی بات کی ہے کہ تفسیر لکھنی، ورق رکھ تو بھی، ورق رکھتا ہوں میں بھی، ورق کے اوپر قلم تو بھی رکھ میں بھی رکھتا ہوں، اور تو بھی قلم کو کہہ لکھ اور میں بھی قلم کو کہوں گا لکھ، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا وہ رسول ذکر جی کون صاحب ٹائم ہو گئے جی سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے نا، یہ کہاں تھے جو آج بڑے بڑے ہوئے ہیں، یہ کدھر تھے اس وقت، یہ اس وقت کدھر تھے جب داتا علی اکبری رائے راجو کے سامنے مقابلہ کرتے اللہ، جب پچھلی رات کا خواجہ بنادی چشتی اکبری مقابلہ کر رہے، یہ کدھر تھے جب مرزا بنارس سے بھاگا لاہور میں آنا تھا، تاجدار گولڈا پہنچے تو مرزا نے ڈیٹ دے کے تاریخ دے کے نہیں آیا، اور اس کے وفد نے کہا مرزے کو جان کا خطرہ ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتا، لہذا ہم سے مبالغہ کریں، ہم سے ہمارا مرزا مبالغہ کرے گا۔ اس کے وفد نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک انڈا اور ایک اپاہج لنگڑا لے کر ہم آتے ہیں، ایک انڈا اور ایک لنگڑا میرے نشاہ لے کے آ جائے، اور مرزائیوں نے کہا ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی کانا وہ بھی دعا کرے گا اور میرے نشاہ بھی دعا کرے گا، جس کی دعا سے جو اندھا لنگڑا ٹھیک ہو جائے تو وہ سچا ہوگا۔ اتنا چاہنا نہیں کیا، مطلب یہ تھا کہ شاید بھاگ جائے، شاید بھاگ جائے، لیکن پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڈا نے جواب دیا آج تک مرزیت چیخ رہی ہے، آج تک مرزیت پریشان ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے لاہور میں بیٹھ کے فرمایا ان کے وفد کو اور اس مرزتے کو لے کر تو آؤ، وہ اندھے اور لنگڑوں کو ٹھیک کرنے کی بات کہتا ہے، آج وہ کہے گا میں مرزتا تو مہر علی شاہ قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا دے، یہ چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ وہی قبول کرتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ بات کے میں ایک مرید خاص قبلہ تاجدار گولڈا کا رحمت اللہ علیہ کا کہنے لگے حضرت پیر صاحب اتنی بڑی بات کرتی، اگر وہ مرزا کہہ دیتا کہ جی کرو مردے زندہ پھر تو تاجدار گولڈا نے پنجابی میں ایک مثال دے کے بات سمجھائی، آپ نے فرمایا ہے کٹی کنڈے دے سر تے کدنی یہ میں نے بات خود نہیں کی، مجھے مقیم گنبد خضرا میں حسین و کریم نے گرنا میں نے کہا تھا میرا نشان گھبرانا نہیں، جو بات کہے گا محمد عربی رب سے پوری تیری کانوں نہیں لگا، تیری کانوں لگا دے رہے یہ پیارا ہمارے بزرگوں نے پیر سید جماعت نشان رحمت اللہ علیہ نے آپ باوجود کے آخری ایام میں تھے، آپ باوجود کے بیمار تھے اور مرزا ناروان میں پہنچا تو پیر جماعت نشان رحمت اللہ علیہ محدث علی پور سیدہ علی آپ نے فرمایا میری چارپائی دے جاؤ، مجھے آپ چلا نہیں جاتا تھا، میں چارپائی اٹھا کے لے جاؤ ناروان میں جہاں وہ جلسہ کرتا تھا آپ بھی وہاں جلسہ کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں بیمار ہو جاؤں اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ناروان میں آئے تو میں رسول نبی کو قیامت کے دن کیا بات، تو یہ پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا کہ فلانے دن تک مرزا مر جائے گا، یہ بات کو یہ کر کے دیکھیں یہ تو نبی کے نگار نہیں مانتے، بچوں سے کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، تو یہ بات پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کی،
اور ان کی زبان سے نکلی اللہ نے پوری کر دی. کٹر خانے آج بھی لوگ کہتے ہیں قادیانی ہاؤس. یہ لیٹرین کا دوسرا نام کیا ہے؟ قادیانی ہاؤس. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ پیر سید جماعت نشاء رحمت اللہ علیہ آپ نے پیشن گوئی کی تھی. تو یار اپنے بزرگوں کو کیوں آپ بھول جاتے؟ کیوں بھول جاتے؟ یہ ماضی کریم میں ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا گیا. تو مجھے بتائیے فیض آباد کے چوک پہ آپ کو نہیں تھے تو کون؟ آپ نے کرے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے یا وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ بیٹھے تو آپ تھے. تو آپ نے کہا دیا تو ماننا پڑے گا کہ ہر دور کے اندر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر تانا دیا ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والا. ہم نے صرف ملاج ہی نہیں بنائے, صرف حلوے بھی کھائے, شل بھی کھائے, شل بھی کھائے, ہمارے نوجوانوں کی جانیں بھی گئی, جیلیں بھی بھگتی, لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت بتا دی. اسی لیے آپ اپنے اسلام کو مت بھولیں. آپ ہی اہل حق ہیں, آپ ہی اسلاف کے وارث ہیں, اور اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جہاں بھی آپ رہتے ہیں اگر کوئی قادیانی کام کر رہا ہے آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کے کام کو روکو. اگر کسی نے اللہ کا تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے تعلق کو ختم کریں. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں فرمایا کہ قادیانی کے ساتھ کلام دام سلام حرام حرام حرام, کوئی تعلق نہیں. اور جو اس سوشل بائیکاٹ کو کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظلم کہنے والا بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے میں اپنے ٹائم میں کو ختم کر رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور اس کو آواز لگائیں اس آواز اس نظریے سے کہ جب ابھی ایک دو منٹ ہے نا میرا حق بنتا ہے جناب میں آپ سکتا ہوں کہ اس نظریے سے اس عقیدے سے کہ یہ فضا یہ ہوا اگر مدینہ شریف جائے اور مدینہ شریف جائے حضور پوچھے کہ تو کدھر سے آ رہی ہے تو پھر ہوا یہ کہے آقا 14 صدیوں کے بعد آپ کے غلام جو آئے انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, انہوں نے آپ کی گفتگو نہیں سنی, انہوں نے چاند کو ڈوبتے نہیں دیکھا, سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا, کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں سنا, درختوں کو چلتے نہیں دیکھا, آپ کی گفتگو نہیں سنی, آپ کے پاس نہیں رہتے, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن آقا عشق میں آپ کے اتنے لبریز ہو چکے ہیں 14 صدیوں کے بعد بھی صبح سویرے اٹھ کے ختم نبوت کے نام. اور خدا کی قسم حضور یہ سن کے صرف مسکرا گئے, ہماری بھی ہماری قسموں کا بھی بیڑا پار ہو گیا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میرے 2-3 منٹ رہے ہیں نا, میں انشاءاللہ پورے کہیں بھی نہیں کرتا ہے, پورے ہاتھ کرے کر رہے ہیں بڑی مہربانی یار. اب خدا آمد مصطفیٰ میں خوشی کر کے اس میں ابا کو ایسی ذات کے انگلی کر کے تو انگلی کمر میں اس کو عزت دے دے تو تمہیں تو مسلمان سا نہیں اس میں اصل میں کرے کرنے تو سانو کچھ نہیں ملے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اس دستگاہ کے علمی وارث اور اس دستگاہ کے دارالنشوندیہ کے بانی قبلہ شاہ الحدیث عاشق رسول استاد مولانا محمد شریف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ علیہ, قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد صدیق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ,
حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد جمیل بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ مجاہد اہل سنت استاد محترم علامہ قاری خالد مرحوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد جاوید اکرم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبول و کرو رحمتوں کا نصیب فرمائے۔ استاد گرامی فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا محمد رفیق قادری رضوی زیدہ مجدوروں کو شوق کا لمبی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نماز پڑھی گئی خود اخلاص میں، ان تمام ہمارے معمولات کو اپنی باغیات بس میں شکر ملے کا فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب بھیا دم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خصوص آقا علیہ السلام کے والدین جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کی تمام رضائی مائیں، بالخصوص جناب حضرت سیدتنا حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے امین شریفین، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، شہداء کربلا، تمام صحابہ کرام، حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، حسین فلیمین، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، تمام اصحاب کی ارواح کو ہدیہ کر ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ آئمہ مجتہدی، آئمہ اربعہ، آئمہ ثلاثہ کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص اس محفل کے بانی محترم جناب محمد امتیاز مہدی صاحب، ان کے والدین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول اور منظور فرما۔ اس کے علاوہ فرید خان صاحب، محترم جناب فرید خان صاحب مرحوم، عاشق حسین بٹی صاحب مرحوم، حاجی وزیر احمد صاحب مرحوم، ان کی ارواح کو اے اللہ ثواب پیش کرتے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبول کی منزلوں کو آسان فرما۔
اے اللہ ہم کے وقار کا کشادہ فرما، ہمارے نور کا صدقہ ان کی قبروں کو بھی نور علی نور فرما، اس ماہ مبارک کا صدقہ اے اللہ اہل سنت کے عظیم سرمایہ میری مراد جناب کنز العلماء سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف قاسم گیلانی صاحب کو اے اللہ باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ باعزت رہائی عطا فرما، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس ظلم سے اس زیادتی سے انہیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ پھر التجا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو رہائی عطا فرما، مسجد کی انتظامیہ منتظمین شرکاء جنہوں نے یہ مسجد کو سجایا، جنہوں نے یہ لنگر پکایا، جنہوں نے اہتمام کیا، جو حاضر ہوئے اے اللہ جو بھی نیک آرزویں نیک دعائیں خواہشات لے کر آئے اے اللہ سب کو قبول اور منظور فرما، اے اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس سلسلے کو قیامت تک جاری ساری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جہاں دارالعلوم نقشبندیہ کے اساتذہ کرام قبلہ استاد مولانا محمد شریف نقشبندی، شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قاری خالد محمود نقشبندی، علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب، قبلہ استاد حافظ محمد جمیل بیگ صاحب، صاحبزادہ مولانا محمد ضیاء الحق رضا صاحب، سب کی قبول کو کروڑوں رحمتوں کا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رسالت کے پہرے